ناول بچپن کا دسمبر، مصنف ہاشم ندیم، پہلے دور کا تیسرا چیپٹر، پہلا دوست۔ رفتہ رفتہ محلے میں میرے دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، لیکن میرا سب سے پہلا دوست راجہ ہی میرا سب سے گہرا اور رازدار دوست تھا۔ راجہ بھی میرے ساتھ ہی پرائمری اسکول میں میرا ہم جماعت تھا۔ اس کا گھر میرے گھر کے بالکل سامنے والی گلی میں چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ ہماری دوسری جماعت کے سالانہ امتحانات شروع ہو چکے تھے۔ میرے پاس امتحانی گتا، ہارڈ بورڈ نہیں تھا، لہٰذا میں تختی کے اوپر رکھ کر پرچہ دیتا تھا اور تختی کے سرے پر پرچہ جکڑنے کے لیے لوہے کا چھوٹا سا کلپ چپٹی لگا لیتا تھا، جبکہ راجہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا اور بے حد لاڈلا بچہ تھا۔ اس کے ابا نے اس کے لیے بہت خوبصورت سا امتحانی گتا خرید کر دے رکھا تھا، جس پر $6 ملین مین کی ایک بہت بڑی سی خوبصورت تصویر بنی ہوئی تھی۔ ان دنوں ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا۔ محلے میں صرف ایک ہی گھر میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا، اور ہم سب بچے گھر والوں سے چھپ کر غفور چچا کے گھر ہفتے کی رات کو $6 ملین مین دیکھنے کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جایا کرتے تھے۔ غفور صاحب لاٹ صاحب کے دفتر میں کلرک تھے، اور ان کے ٹھاٹ باٹ بھی کسی لاٹ صاحب سے کم نہ تھے۔ ہفتے کی رات غفور چچا اپنا ٹی وی گھر میں کسی ایسے مقام پر رکھ دیتے تھے جہاں سے صحن اور گھر کے دروازے کے باہر بیٹھے بچوں کی نظر بھی ٹی وی پر پڑ سکے۔ میں اپنے ابا کے ڈر سے سب سے آخر میں گھر سے نکلتا تھا، لہٰذا راجہ کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ میرے لیے اس منی سنیما گھر کے سٹال یا بالکنی میں کوئی اچھی سی جگہ گھیرے رکھتا، اور میرے دیر سے آنے پر ہمیشہ غصے سے مجھے گھورتا تاکہ مجھ سے پروگرام کی شروعات یا 6 ملین کی اونچی سے لگائی گئی ایک بہت عمدہ جمپ چوک گئی ہے۔ اگلی صبح راجہ مجھے وہ تمام کہانی پھر سے باقاعدہ پرفارم کر کے دکھاتا۔ ان دنوں اکثر میرے اور راجہ کے ہاتھوں پر یا پیروں پر یا سر پر پٹیاں بندھی دکھائی دیتی تھی، کیونکہ جب تک ٹی وی پر $6 ملین مین چلتا رہتا، ہم دونوں نے ہر اونچائی سے اس طرح کودنے کی اور مختلف چیزوں کو ہاتھ پیر اور سر سے توڑنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ان دنوں ہم دونوں اپنی امیوں کے ساتھ، جو آپس میں گہری سہیلیاں بھی تھیں، لنڈا بازار جا کر خاص طور پر ایسی جیکٹس اور دستانہ وغیرہ چنتے تھے جیسے پچھلی قسط میں ہم نے 6 ملین صاحب کو پہنے ہوئے دیکھا ہوتا تھا، اور پھر میں اور راجہ ویسے کپڑے پہن کر محلے میں دوسروں بچوں کے درمیان اتراتے پھرا کرتے تھے۔ دوسری جماعت کے امتحان شروع ہو چکے تھے۔ صبح سویرے چائے کا ایک گرم پیالہ اور تندور کی آدھی روٹی کے ساتھ حلق میں اتار کر جلدی سے راجہ کے گھر پہنچ جاتا تھا، لیکن راجہ ہمیشہ دیر کر دیتا تھا۔ اس کی امی اسے باورچی خانے میں اپنے سامنے چوکی پر بٹھائے گرم پراٹھے اور انڈوں کا ناشتہ کروا رہی ہوتی۔ مجھے سر پر کھڑے بڑبڑاتا دیکھ کر راجہ جلدی نکلنے کی کوشش کرتا تو اسے ماں کی جھاڑ سننا پڑتی کہ ٹھیک سے ناشتہ ختم کرے۔ خدا کر کے راجہ کی تیاری ختم نہ ہوتی اور اس کی اماں اس طرح دعائیں دیتے ہوئے میرے ساتھ روانہ کرتی جیسے وہ اسکول کا امتحان دینے نہیں بلکہ کسی جنگی محاذ پر دشمن کے ٹینکوں کے سامنے لیٹنے جا رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نتیجہ نکلنے پر عام طور پر راجہ کو بمشکل اعزازی نمبر دے کر ہی پاس کیا جاتا تھا۔ راجہ کا دھیان کبھی پڑھائی میں لگتا ہی نہیں تھا۔ سردیوں کی نرم گلابی دھوپ میں جب ہم دونوں پرچے دینے کے لیے اسکول کی طرف جا رہے ہوتے تو اس وقت بھی راجہ دیواروں اور دکانوں کی چھتوں پر لگے فلموں کے پوسٹروں پر زیادہ دھیان دیتا تھا۔ میں دل میں اپنا رٹا ہوا امتحانی سبق دہرا رہا ہوتا تھا، جبکہ وہ ان فلمی پوسٹروں پر رواں تبصرہ کر رہا ہوتا۔ یار سنا ہے محمد علی کی انداتا بڑی زبردست پکچر ہے۔ یار تو نے سنا آئینہ میں ندیم شبنم نے غضب کام کیا ہے۔ کل تو اس کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے۔ کل شاہد کی بھروسہ ریگل میں لگ گئی ہے۔ وحید مراد کی پرکھ آ رہی ہے۔ تو اس اتوار کو میرے ساتھ رنگیلا کی کبڑا عشق کا ٹریلر دیکھنے ضرور چلنا۔ راجہ کے تبصرے جاری رہتے اور ہم آخرکار اسکول میں داخل ہو جاتے۔ ہماری پرائمری اسکول میں کوئی امتحانی ہال نہیں تھا، لہٰذا ہم سب بچوں کو میدان میں ایک قطار میں ان کی جماعت کے حساب سے بٹھا دیا جاتا تھا، اور تختہ سیاہ پر 8-10 سوال لکھے جاتے جنہیں ہم جلدی اپنی تختی یا پرچے پر اتار لیتے، اور پھر ان میں سے 5 سوالوں کے جواب ہمیں پرچے پر اتارنا ہوتے تھے۔ راجہ ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے سے میرے پیچھے یا دائیں بائیں کی جگہ پر قبضہ جما لیتا تھا، اور میرا فرض تھا کہ میں اپنے پرچے کا رخ اس طرح اس سے رکھوں کہ راجہ کی نظر برابر اس پر پڑتی رہے اور وہ آسانی سے نقل کر سکے۔ اگر کسی پرچے میں بدقسمتی سے کسی استاد کی نظر راجہ پر پڑ جاتی تو اس کا وہ پرچہ ہمیشہ ادھورا ہی رہ جاتا۔ ایسی صورت میں امتحان کے نتیجے سے پہلے راجہ کے ابا کو ہمارے اسکول کا ایک خیر سگالی کا پھیرا لگانا ضرور ہو جاتا تھا۔ البتہ راجہ کو میرا یوں دن بھر وجو آپی کے گھر کے پھیرے لگانا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے اس بات پر لڑتا تھا کہ میں بھرے
کھیل کے میدان میں سے وجہ آپی کی ایک آواز پر یوں دوڑ کر ان کی بات سننے چلا جاتا تھا جیسے مجھ سے کوئی نماز قضا ہو رہی ہو۔ اس دن بھی مغرب سے کچھ پہلے ہم سب محلے کے بچے مل کر کھو کھو کھیل رہے تھے۔ اچانک دور سے میری نظر وجہ آپی پر پڑی جو اپنے دروازے سے باہر جھانکتے ہوئے مجھے بلانے کے لیے اشارے کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے میں کھیل کے تمام قواعد و ضوابط توڑتا ہوا ملیح سی وجہ آپی کے سامنے کھڑا تھا، جو اس وقت گلابی لباس اور سفید دوپٹے میں خود بھی کوئی گلابی پری سی لگ رہی تھی۔ دور راجہ کھڑا میری طرف منہ دے کر وہی منہ میں میری شان میں کچھ بڑبڑا رہا تھا اور چہرے پر ہاتھ پھیر پھیر کر مجھے خبردار کر رہا تھا کہ اگر میں کھیل چھوڑ کر کہیں گیا تو میری خیر نہیں۔ لیکن اس وقت میری تمام تر توجہ وجہ آپی کے گلابی چہرے کی طرف تھی۔ اس پر شام کے ڈھلتے سورج کی آخری کرنیں کچھ اس طرح اجالا کر رہی تھی کہ ان کی ناک میں اٹکا چھوٹا سا سنہری کا کوکا خود ایک چھوٹا سا سورج دکھنے لگا تھا۔ جو آپی کے ہاتھ میں نیاز کی کھیر کی پلیٹ تھی اور دوسرے ہاتھ میں 11ویں کے کورس کی اردو کی کتاب تھی، جس کے شاعری والے حصے میں انہوں نے میر اور غالب کے چند اشعار کو نشان زدہ کر رکھا تھا۔ کھیر کی پلیٹ انہوں نے مجھے طاہر بھائی کی امی کے حوالے کرنے کی تاکید دی اور کتاب دیتے ہوئے مجھے سمجھایا کہ طاہر بھائی سے کہوں کہ جو مشکل شعر انہیں سمجھ میں نہیں آ رہے تھے ان سب کو انہوں نے سرخ پینسل سے نشان لگا کر واضح کر دیا ہے۔ طاہر بھائی کو جب بھی وقت ملے ان کی تشریح لکھ کر وجہ آپی کو بھجوا دیں۔ میں فوراً ہی الٹے قدموں طاہر بھائی کے گھر کی طرف بھاگا۔ طاہر بھائی کی امی صحن میں بیٹھی اناردانہ سکھا رہی تھی۔ میری آواز سن کر طاہر بھائی بھی کمرے سے نکل آئے۔ میں نے وجہ آپی کی کتاب ان کے حوالے کی اور سارے راستے ان کا دیا ہوا جو پیغام رٹتے ہوئے آیا تھا وہ میں نے انہیں فر سنا دیا۔ طاہر بھائی ہلکے سے مسکرائے اور بولے، یہ تمہاری وجہ آپی کو پڑھائی لکھائی کے علاوہ دوسرا کوئی کام بھی ہے یا نہیں؟ مجھے ان کی اس بات پر شدید غصہ آیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ کہتا خود طاہر بھائی کی اماں نے انہیں جھڑک دیا۔ ارے تو کیا ہوا؟ اگر بچی نے ذرا سی مدد مانگ ہی لی ہے پڑھائی میں تو کون سا آسمان گر گیا؟ تیری لیاقت تو نہ چھڑ جائے گی اسے کچھ بتانے سے؟ طاہر بھائی جواب میں ہنستے ہوئے کتاب لیے اندر کمرے کی طرف بڑھ گئے اور جاتے جاتے مجھے کہہ گئے کہ وہ رات کو تمام شعروں کی تشریح کر کے کتاب سمیت وجہ آپی کو بھجوا دیں گے۔ میں نے واپسی پر کافی نمک مرچ لگا کر طاہر بھائی کی شکایت وجہ آپی سے لگائی اور ان سے یہ بھی کہا کہ آئندہ وہ طاہر بھائی کو کوئی کام نہ کہا کریں۔ میں جب 11ویں جماعت میں آ جاؤں گا تو خود انہیں اردو پڑھایا کروں گا۔ لیکن میری بات پر غصے میں آنے کی بجائے وہ ہلکے سے مسکا دیں اور میرے گال پر زور سے چٹکی کاٹی۔